الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں سرور کائنات خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری کائنات میں افضل ترین مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور ان کی عظیم قربانیوں اور استقامت کے شاندار مظاہروں کے بدلے حضرت ابراہیم کو دنیا بھر کی ایسی امامت بخشی کہ آج دنیا کے کم و بیش ہر آسمانی مذہب خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہودی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا پیروکار کہتے ہیں، عیسائی بھی اپنے لیے اسی بات کے دعوے دار ہے، مشرکین مکہ کفر و شرک کے باوجود ابراہیمی کہلانے کو سعادت کی بات سمجھتے تھے، حتیٰ کہ بعض بزرگوں کی تحقیق ہے کہ ہندوؤں میں بھی برہمن یا برہما مہاراج یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی طرف منسوب ہے، جبکہ اہل اسلام تو اپنے اس دعوے میں بلا شبہ حق پر ہے کہ اصل ابراہیمی وہی ہے۔ اس بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیمت و استقامت کے صحیح وارث اور حقدار بھی وہی ہے۔ حضرت ابراہیم اور ان کے خانوادے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، کہ تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پچھلوں میں ان کی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف باقی رکھی ہے۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر، کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ اللہ فرماتے کہ ہم نیکیوں کا ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور دوسری جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا اور فرمایا کہ یاد کرو ہمارے مقبول بندوں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کو، وہ بڑی قوتوں والے اور روشن دل تھے، ہم نے خاص کیا تھا انہیں ایک خاص چیز سے، اور وہ آخرت کے گھر کی یاد تھی۔ اور اللہ فرماتے کہ یہ حضرات ہمارے نزدیک چنے ہوئے بہترین لوگ ہیں، اور یاد فرماؤ
حضرت اسماعیل، حضرت یسع اور حضرت ذوالکفل کو۔ یہ سب بہترین لوگوں میں سے ہے اور یہ نصیحت ہے، اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے بہت عمدہ ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین نے کچھ باتوں میں آزمایا، تو انہوں نے ان آزمائشوں کو پورا کر دکھایا۔ خدا نے کہا تم کو لوگوں کا پیشوا اور امام بنانے والا ہوں۔ اب رہا سوال کہ وہ کیا آزمائشیں تھیں جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزرنا پڑا۔ اس سلسلے میں ترجمان القرآن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ وہ کلمات جن کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا اور انہوں نے اسے پورا کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ قوم سے الگ ہو جاؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے اپنی قوم سے الگ ہو گئے، حالانکہ یہ آسان کام نہیں ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نمرود سے مناظرہ کیا، یہاں تک کہ اسے ایسے معاملے میں لاجواب کر دیا جس میں ان لوگوں کا اختلاف تھا۔ جب لوگوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں جلانا چاہا تو حضرت ابراہیم نے آگ میں ڈالے جانے پر صبر کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم کو خیر بات کہنے کا چھوڑ کر ہجرت کرنے کا حکم فرمایا تو آپ نے اپنے وطن اور ملک سے اللہ کے لیے ہجرت فرمائی۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم نے ضیافت اور مہمانی کا معمول قائم رکھا اور صبر کیا جس کا اللہ نے آپ کو حکم فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم فرمایا تو آپ نے اپنے مال کو قربان کر دیا۔ اپنے پیارے بیٹے کی قربانی کے ذریعے آپ کا امتحان لیا گیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امتحان اور آزمائش کی، ان تمام دشوار گزار گھاٹیوں کو پار کر لیا اور آزمائش کی کسوٹی پر مکمل اترے، تو اللہ نے آپ سے فرمایا کہ فرما برداری کیجیے۔ آپ نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کی فرما برداری کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ حضرت ابراہیم کا یہ طرز عمل ایسے وقت رہا جبکہ لوگ حضرت ابراہیم کی مخالفت کرتے تھے اور آپ لوگوں سے علیحدگی اختیار کر چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کئی پہلو ہیں۔ بھائی ان بچوں کو ذرا باہر کے سائڈ نکال دو، باہر کے حصے میں چلے جائیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کئی پہلو ہیں، اور ان کی زندگی کا اگر غور سے مطالعہ کیا جائے تو کئی سبق انسان کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ ایک اہم سبق جو ان کی زندگی میں بہت نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی اور منشا کے آگے اپنے سر کو جھکا دینا۔ میری پسند، میری خواہش، میری چاہت کے بجائے میرے رب کی پسند، میرے رب کی خواہش، میرے رب کی چاہت کیا ہے۔ حضرت ابراہیم کے ایک ایک واقعے میں وہ چیز نظر آتی ہے۔ اس کو ڈھونڈنا اور اس پر خوشی سے عمل کرنا، یہی تو بندگی ہے، اور یہی عبدیت اور بندگی تمام انبیاء کا بہت خاص اور اعلیٰ وصف رہا ہے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی حکم سامنے آئے اسے کیا اور کیوں یہ کہے بغیر مان لینا اور عمل کر لینا۔ خواہشات اور چاہتوں سے ٹکراؤ ہو تو انہیں قربان کر کے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ترجیح دینا،
اور اسی میں اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی سمجھنا، یہ وہ سبق ہے جو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جگہ جگہ نظر آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آزمائشوں اور امتحانات کی شروعات اس طرح ہوئی کہ اللہ رب العزت نے اپنے عظیم الشان پیغمبر کو، یعنی حضرت ابراہیم کو، جو پیدائشی موحد تھے، کہاں پیدا کیا؟ ایسے گھرانے اور ماحول میں پیدا فرمایا جہاں کفر و شرک، انسان کی خدائی اور ظلم کا دورہ تھا۔ آج کے حالات سے ریلیٹ کریے اور چلیے۔ انسان خدا بنا بیٹھا تھا، انسان کے احکام کو خدائی احکام کا درجہ دیا جا رہا تھا، اور فرشتوں سے خود کو سجدہ کرانے والا انسان پتھر اور لکڑی کے بت تراش کر ان کے سامنے اپنی پیشانی رگڑ رہا تھا۔ ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، دل میں ایمان اور توحید کے جذبات سمندر کی لہروں کی طرح کروٹ لے رہے تھے، لیکن باہر دیکھے تو کفر و شرک اور ظلم کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حتیٰ کہ جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر ملک میں بت پرستی کا سب سے بڑا علمبردار تھا۔ اللہ کی پلاننگ سمجھیے یہاں پہ کہ اللہ کیسے کرتا ہے۔ لوگ اپنی پلاننگ کریں گے، اللہ کی اپنی پلاننگ چلے گی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماحول کے اثرات کو قبول نہیں کیا۔ ویسے جو چل رہا ہے ہمیں بالکل قبول نہیں کرنا ہے۔ کم عمری کے باوجود کفر و شرک کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی دنیا کو توحید اور رسالت کے انوار سے روشن کرنے کے لیے بےتاب ہوتے رہے۔ قدم قدم پر والد کو، رشتہ داروں کو اور اہل وطن کو روکتے اور ٹوکتے رہے، اور ان سے شرک کے نقصانات پر بحث کرتے رہے۔ اس کے بدلے میں انہیں ڈانٹ بھی پڑتی تھی، تانے بھی سننے پڑتے تھے، مگر وہ کتنے عظیم الشان نوجوان تھے جنہوں نے پورے معاشرے میں ایک ساتھی کے نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کی توحید کا پرچم بلند کیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ عظیمت اور استقامت کے اس پہاڑ نے قوم کے بت خانے کا رخ کیا اور قوم کے خداؤں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کلہاڑی بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی۔ اور جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا، تو کسی قسم کا شک کیے بغیر اطمینان سے قوم کے سامنے آ گئے، بغیر کسی کوئی ڈر کے قوم کے سامنے آ گئے اور کہہ دیا کہ یہی تمہارا جو بڑا بت ہے اس نے توڑا ہے۔ قوم پوچھتی ہے، انکوائری کرتی ہے، جرا ہوتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ذہانت بلکہ عظیمت اور استقامت کے سامنے بس نہیں چلتا، کیونکہ کوئی جواب ہی نہیں تھا، اور سوائے پریشانی کے قوم کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ اب قوم کیا کرتی ہے؟ یہاں نہیں رکتی۔ قوم بے بس اور لاچار ہو کر اس مرد قلندر کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ آگ جل رہی ہے اور شعلے آسمان سے باتیں کر رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سامنے لایا جاتا ہے۔ خدا کا خلیل مسکراتا ہے، آگے کی طرف دیکھتا ہے، اور پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اور مطمئن ہو کر خود کو آگ بھڑکانے والوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کرتے ہیں، مگر آگ میں تو آج جلانے کی سکت نہیں رہی، اور قوم حیرت سے خدا کے خلیل کو آگ کے گلزار میں چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ لیکن یہ تو ابتدائے عشق ہے۔ انتہا تک پہنچتے پہنچتے کتنے مرحلے درمیان میں آتے ہیں، ذرا ان پر نگاہ ڈالتے چلیے۔ خدائی کے غرور میں نمرود اپنے تخت پر بیٹھا ہے۔ آج کے حکمرانوں کو سوچئے اور چلیے۔ خدائی کے غرور میں نمرود اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور ابراہیم علیہ السلام سامنے ہے۔ جھوٹے اقتدار کے نشے میں بدبست نمرود اپنی خدائی منوانے کا خواہش مند ہے،
لیکن خدا کے خلیل نمرود کے بارے میں حقیقی خدا کی خدائی کا ڈنکا بجا رہے. بحث ہوتی ہے، دلیلیں بیان کی جاتی ہے، استدلال ہوتا ہے، مگر کفر مبہوت ہو جاتا ہے. جب دلیلیں نہیں ہوتی ہے نا تو پھر ایسی حرکتیں کی جاتی ہے جو تاریخ بھری پڑی ہے. ابراہیم علیہ السلام پوری سلطنت میں تنہا اور بے سر و سامان ہوتے ہوئے بھی فاتح ہے. حضرت ابراہیم کے دامن میں اعتماد ہے، ان کی باتوں میں خود کو منوانے کی صلاحیت ہے، مگر نمرود کی آواز طاقت و قوت اور خزانوں کے ہوتے ہوئے بھی لرز رہی ہے. نمرود سے کوئی جواب نہیں بن پاتا ہے، اور پھر حق اپنی کامیابی کا پرچم نمرود کے دربار میں لہرا کر کامیابی کے ساتھ واپس آ جاتا ہے. آگے چلیے اور دیکھیے کہ قوم بھی لاجواب ہو گئی. وقت کا بادشاہ خدائی کے تمام تر دعووں کے باوجود لاچار ہے. اب آخری حربہ باقی رہ گیا ہے اور باپ سامنے آتا ہے. حضرت ابراہیم اسے سمجھاتے ہیں اور منوانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پتھروں کی زبان میں جواب ملتا ہے. خدا کے خلیل کو کس بات کی پرواہ ہے؟ آخری سلام کرتے ہیں، بچوں کو ساتھ لیتے ہیں اور وطن سے کوچ کر جاتے ہیں. اور ادھر دور صحرا میں کھڑا شیطان ہاتھ مل رہا ہے کہ یہ آخری حربہ بھی کام نہیں آیا. کیونکہ جب دین پر رشتہ داروں کی اور والدین کی محبت کو پہلے رکھا جائے گا نا تو ہم آسانی سے دین کو بیچ دیں گے. سب سے پہلے دین، بعد میں سب. پھر آزمائش کا ایک اور نیا دور شروع ہوتا ہے. اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ جوان بیوی اور معصوم بچے کو کھلے صحرا میں کسی سہارے کے بغیر چھوڑ آؤ. کیا فرما بردار خاندان ہے کہ ہم ہوتے تو ایسا کیوں؟ ایسا تھوڑی ہوتا ہے. کس نے کہا ہے؟ کون سی شریعت میں کہا ہے؟ کون سی دلیل ہے کہ بیوی بچوں کو اکیلے چھوڑ دو؟ ماں باپ اور بچہ چل پڑے ہیں اور صحرا میں جہاں درخت ہے نہ پانی ہے، ماں کے حوصلے کی داد دیجیے کہ اسے پتا چلتا ہے کہ اسے اور اس کے دودھ پیتے بچے کو اللہ کے حکم پر صحرا میں چھوڑا جا رہا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتی ہے. اور پھر ماں ہے، بچہ ہے، جنگل ہے اور کھلے آسمان کی نیلی چھت ہے. پھر بچہ بڑا ہوتا ہے، نوجوانی کی حد کو پہنچتا ہے، اور خیال فرمائیے اور وہ منظر آنکھوں کے سامنے لائیے کہ اکلوتے نوجوان بیٹے کا بوڑھا باپ بڑے راز و نیاز کے ساتھ بیٹے سے بات کر رہا ہے کہ بیٹے مجھے حکم ملا ہے کہ تمہیں ذبح کر دوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم سے تو نماز پڑھنے کا نہیں کہا جاتا. بیٹے مجھے حکم ملا ہے کہ تمہیں ذبح کر دوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ بیٹا کچھ بھی شک نہیں کرتا، کوئی عذر پیش نہیں کرتا اور کہتا ہے ابا جان جو حکم ملا ہے کر گزریے، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے. اور یہ صرف بات چیت کا قصہ نہیں ہے کہ بات ہوئی ہے. باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا، آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے، ہاتھ میں چھری ہے، اور ایک اکلوتے بیٹے کا بوڑھا باپ بیٹے کی گردن پر چھری رکھ کر اسے اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر رہا ہے. مگر چھری بھی تو اللہ کے اختیار میں ہے، جس کے اختیار میں آگ تھی. چھری سے ذبح کرنے کی صلاحیت چھین لی جاتی ہے اور آسمان سے آواز آتی ہے اے ابراہیم بس اب امتحان پورا ہو چکا. آپ کی قربانی کی یاد قیامت تک ہر سال زندہ کی جاتی رہے گی. آپ کے حقیقی پیروکار ہر سال آپ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے موٹے اور تازے جانوروں کو اللہ کے حضور قربان کریں گے. یہ ہے ایک ہلکا سا منظر اس عظیم اور جلیل پیغمبر کی عظیمت اور استقامت کا، جسے اللہ نے اولو العزم رسولوں میں شمار کیا ہے اور خلیل اللہ جیسا پیارا خطاب دیا ہے. اللہ نے ایسے ہی تو نہیں فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا.
کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت سی باتوں میں آزمایا تو وہ بھی پورے اترے، پھر اللہ نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معاشرتی زندگی بھی ہم سب کے لیے نمونہ ہے کہ معاشرتی زندگی میں ایک مسلمان کی کیا ذمہ داریاں ہے، گھر والوں کی کن باتوں پر تربیت ہونی چاہیے، اولاد کی تربیت میں والدین کا کیا رول ہونا چاہیے، اولاد پر والدین کے حقوق کا معیار کیا ہے۔ اس سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ معاشرتی زندگی سے چند باتیں سنیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اولاد کی نعمت سے محروم لوگوں کے لیے سبق ہے کہ جس نبی نے اپنی پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی، وہی نبی خواہش کے باوجود اولاد کی نعمت سے محروم رہا۔ یہاں کوئی نحوست نہیں ہوتی، یہاں کوئی عورت بچہ نہ ہو تو ہم کیا کہتے ہیں، کیسے تانے دیتے ہیں، گویا ہماری اپنی سوچ کے حساب سے نعوذ باللہ حضرت ابراہیم کی بیوی منحوس تھی۔ کیا سوچے رکھتے ہیں ہم؟ اولاد کی نعمت سے محروم اور نا امیدی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، لیکن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھے۔ دوسری شادی کی اور اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ دل سے نکلی ہوئی دعا کئی مرتبہ قبول ہوتی ہے، اور حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر گھر کو روشن کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو بیوی جس سے بچہ نہیں ہوا تھا اور وہ ایک بڑی عمر کو پہنچ گئی تھی، حضرت سارہ، ان کے پیٹ سے اللہ نے حضرت اسحاق کو پیدا کیا۔ دوسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں کو دعوت دینے کا اور لوگوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا تو قوم کو دعوت دینے سے پہلے اپنے بت پرست باپ تک اسلام کا پیغام پہنچایا، جیسا کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریب ترین لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچائی، جس سے دین کی دعوت دینے والوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ دعوت و اصلاح کی شروعات اپنے گھر سے ہونی چاہیے۔ آج ہم دور دور تک تبلیغ کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، لیکن دیا تلے اندھیرا ہوتا ہے، اپنا ہی گھر محروم ہوتا ہے۔ تیسری چیز، ابراہیم علیہ السلام اخیر وقت تک اپنے باپ کا خیال کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے لیے دعا بھی کی، لیکن جب حضرت ابراہیم پر ظاہر ہو گیا کہ ان کے والد اللہ کے دشمن ہے تو ان سے برات کا اظہار کر دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ والدین چاہے کافر ہو، ان کے ساتھ نرمی اور اچھے سلوک کا معاملہ ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر وہ کفر و شرک پر آمادہ کرنا چاہے کہ نہیں آپ بھی کفر و شرک کرو، وہ آمادہ کرنا چاہے، یا پھر وہ اسلام کے دشمن بن جائے تو ان سے پھر برات کا اظہار کرنا لازمی ہے۔ چوتھی چیز، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں گھر والوں کی تربیت کا بہترین نمونہ ملتا ہے۔ وہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کل تک ظالم بادشاہ مصر کے پاس تھی، مصر کے بادشاہ کے پاس تھی، لیکن جب وہ حضرت ابراہیم کے پاس آئی تو ذہن کیسا ہونا چاہیے تھا ان کا، لیکن تربیت ایسی فرمائی کہ وہ توکل اور اعتماد کا پیکر بن جاتی ہے۔ اور اس کا ظہور کب ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیا سرزمین میں بسا کر چلنے لگتے ہیں، ایسی جگہ جہاں ہاں اور ہوں کا عالم ہے۔ بی بی ہاجرہ پکار رہی ہے کہ مجھے اور ننھے اسماعیل کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کچھ جواب نہیں مل رہا ہے۔ بالآخر پوچھتی ہے کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم ہاں میں جواب دیتے ہیں،
اور ہاں میں جواب ملتے ہی وہ بے ساختہ پکار اٹھتی ہے کہ تب تو اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ ایسے راتوں رات نہیں ہو گیا کہ ہم بیٹھے کھانے کھلائے اور بس ہمارے بیوی اور بچے ایسے بن جائے۔ یہ کیسی تربیت تھی، یہ تصور کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کہ خود کو گویا موت کے منہ میں دیکھ رہی ہے کہ کہاں چھوڑ رہے، پھر بھی اللہ پر پورا یقین ہے کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ بالکل اسی طرح ننھے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور فدائیت دیکھیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام 3 روز تک لگاتار حضرت اسماعیل کو خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اپنے پیارے بیٹے سے جو بڑی امیدوں کے بعد پیدا ہوا ہے اس سے مشورہ لینے آتے ہیں، تو ہونا تو چاہیے تھا کہ بیٹا آگے پیچھے کرتا، لیکن ننھا اسماعیل پیکر تسلیم بنا جواب دیتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابو جان، آپ کو جس کام کا حکم ملا ہے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کیا تربیت تھی! اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کی تربیت پر بہت زور دیا تھا، چنانچہ اور صرف زور دے کے بیٹھ نہیں جانا ہے۔ حضرت ابراہیم کی سیرت میں یہ چیز ملتی ہے کہ ایک طرف آپ نے اپنی اولاد کو دین حق پر ثابت قدم رہنے کی وصیت کی، ان کو سمجھایا، ان کی تربیت کی، تو دوسری طرف نہایت عاجزی اور گریہ و زاری کے ساتھ اللہ سے اپنی اولاد کے لیے دعائیں بھی کی۔ دونوں چیزیں کرنی، اور ان کی دعاؤں کے کچھ نمونے میں آپ قرآن کی آیتوں کی روشنی میں رکھتا ہوں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37، کیا دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کے جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز قائم کرے۔ ہماری کیا تمنائیں ہوتی ہے؟ پیسہ کمائے، بڑا آدمی بنے، ڈگریاں حاصل کرے، ٹھیک ہے حاصل کرے، لیکن مسلمان تو صحیح معنوں میں بنے، اس لیے کہ وہ نماز قائم کرے۔ بس وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کرے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 کہ اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا دے۔ کتنی فکر ہے، امن بھی مانگ رہے، شرک سے بھی بچا رہے، لیکن ہم کیا کر رہے؟ امن بھی مانگ رہے، لیکن ساتھ میں اپنی اولادوں کو ایسے کالجز اور ایسی یونیورسٹی اور ایسی اسکولوں میں لے جا کے ڈال دیتے ایجوکیشن کے نام پہ، جہاں سے وہ شرک سیکھ کے واپس آتا ہے۔ کوئی فکر نہیں، صرف ڈگری ملنی چاہیے، بچہ ملحد بنے تو بنے، بے دین بنے تو بنے۔ فرمایا کہ اے میرے پالنہار، مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد کو بھی، اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما۔ یہاں تو خود نماز، کیا بچوں کی فکر، اور جو پڑھتا بھی ہے پابند بھی ہے اس کے بچے بھی بغیر نمازوں کے گھوم رہے ہوتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 126 میں دعا ہے کہ میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 128 کہ اے رب ہم دونوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دے، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری فرما بردار ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129 اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے۔ یہ دعا سنیے، جھوم جائیے اور ذرا حضرت ابراہیم کا احسان مانیے کہ یہ دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قوم کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔
دعائیں بہت کچھ کرتی ہے کام. کہا ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے. اور دنیا دیکھ رہی ہے اور قیامت تک دیکھے گی، اور پوری دنیا میں ایسی مثال نہیں پیش کی جائے گی کہ ایسے نبی اور ایسے رسول نہیں آئے جنہوں نے اتنا بہترین انقلاب برپا کیا. دعاؤں کا نتیجہ ہے. اولادوں کی دعا، خود اپنے تک نہیں، نسلوں کے لیے دعا کرو. اب ان پرسوز دعاؤں میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اپنی پوری زندگی دین اسلام پر قائم رہنے کی وصیت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی کہ مجھے اور میری اولاد کو شرک و بت پرستی سے بچائیے، انہیں نماز قائم کرنے کی توفیق دیجیے، انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرمائیے، اور سرزمین مکہ کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیجیے. کتنی دعائیں ہم ایسی کرتے ہیں بیٹھ کے روز کی، کہ اپنے اولاد کی نیک بننے کی دعا ہو، اپنی اولاد کی نمازی بننے کی دعا ہو، اپنے اولاد کی شرک سے بچانے کی دعائیں ہو، اپنی اولاد کی روزی روٹی کی دعائیں ہو، اور جہاں وہ رہ رہا ہو وہاں امن و امان سے رہے اس کی دعائیں ہو. ظاہری دعائیں تو ہم کر لیں گے کہ 2 وقت کی روٹی مل جائے، اس کے دین کی دعائیں ہم کتنی کرتے ہیں. اس سے ہمیں ایک داعی اور ایک تربیت کرنے والے کو ایک پیغام ملتا ہے کہ اولاد کی ایمان اور اولاد کی اصلاح اور اولاد کی تقوی پر تربیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ پاک سے توفیق اور ہدایت کا سوال کیا جائے. یہ بھی بہت ضروری ہے. نہ اصلاح کی فکر، نہ دعا کی فکر. ہم سے اصلاح نہیں ہو پا رہی، کم سے کم اللہ کے سامنے بیٹھ کر اللہ سے وہ طریقہ تو مانگے کہ اللہ ہمیں تربیت کا طریقہ سکھا دیجئے، اللہ میری اولاد کو نیک بنا دیجئے، میرے گھر والوں کو نیک بنا دیجئے، میرے اولاد کے رزق کا انتظام کر دیجئے. ہم تو اللہ سے ہٹ کر ساری چیزیں دنیا میں تلاش کرنا چاہتے. جس اللہ نے دنیا بنائی اسی سے تو مانگنا ہے. تو یہ جو سبق ہے پورے یہ امتحانات کا اور یہ قربانی کا، یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ صرف جانور ذبح کرنا نہیں، یہ تو ایک فرض عمل ہے جو وہ کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں بہت کچھ سکھا کر کے جاتا ہے کہ ایک باپ جب اپنے بیٹے کو، ایک مکرم نبی جب اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے، تو کیا ہم اللہ کے حکم کو اور اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی مرضی کو اللہ کے حکم پر قربان نہیں کر سکتے؟ یہ سبق صرف واقعات سنا کے مزے لے لینا نہیں ہے، یہ سبق ہمیں حاصل کرنا ہے کہ میری مرضی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، میری چاہت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، میری خواہش کوئی حیثیت نہیں رکھتی. میرا رب کیا چاہ رہا ہے، میرے رب کی مرضی کیا ہے، میرے رب کی چاہت کیا ہے، یہ اصل میں حقیقت میں قربانی ہے. اخیر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سیرت پر عمل کرنے والا اور اپنے عظیم دین کی تعلیمات کو ہر موقع پر ترجیح اور فوقیت دینے والا بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.